الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب النکاح صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ کتاب النکاح صلی اللہ صحابی وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما حمد کرتے ہوئے صلاۃ پڑھتے ہوئے سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے رب قوی کی معافی کا امیدوار ابو الحسنات محمد عبدالحی لکھنوی تجاوز فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری اور خفی گناہوں سے یعنی معاف فرمائے۔ یہ ربع ثانی ہے عمدۃ الرعایہ فی حل شرع الوقایہ سے، جو تعلق پکڑنے والی ہے ربع ثانی کے ساتھ شرع وقایہ سے۔ امید کرتا ہوں میں اللہ جل جلالہ سے، وہ اللہ جس نے توفیق دی مجھے اس ربع ثانی میں شروع کی، یہ کہ توفیق دے مجھے اس کے اختتام کی اور ربعین اخیرین کے بھی اتمام کی بفضلی و احسانہ۔ کتاب النکاح یہ کتاب ہے نکاح کے احکام کے بیان میں۔ نکاح بالکسر ہے، لغتاً نکاح کا معنی ہے الضم والجمع، ملانا اکٹھا کرنا، نکاح جمع کرنا، اور اس جمع کرنے کے افراد سے ہے مرد کا وطی، زوجہ سے وطی کرنا، چونکہ وہ بھی ضم اور جمع ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا وَقَضَا قِيلَ، اب کہ بے شک یہ، اور اسی طرح کہا گیا کہ نکاح حقیقت ہے وطی میں بھی لغتاً، جس طرح جمع اور ضم ہے، یہ نکاح وطی میں لغتاً حقیقت ہے، دو معنی بیان کیے ہیں۔ اختلاف کیا ہے نکاح کے معنی حقیقی میں شرعاً اس کا معنی حقیقی کیا ہے، پس منسوب کیا گیا امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کہ نکاح شرعاً حقیقت ہے عقد میں ایجاب قبول، لغت مجاز ہے وطی میں، اور صحیح ہمارے اصحاب کے نزدیک نکاح حقیقتاً شرعاً بھی وطی میں ہے، جس طرح لغتاً ہے معنی، شریعت کے اندر بھی حقیقی معنی اس کا وطی ہے، مجاز ہے ایجاب و قبول میں نکاح میں۔ بعض نے کہا کہ لفظ نکاح مشترک لفظی ہے وطی میں اور ایجاب و قبول میں، اور یہ ضعیف ہے۔ بعض نے کہا مشترک معنوی ہے، اس کا معنی ہے ضم جس کے دو فرد ہیں۔ جب ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے نکاح کے احکام کو، محض ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے نکاح کے احکام کو معاملات کے احکام کے درمیان جو آگے آ رہے ہیں، معاملات محضہ اور عبادات محضہ کے درمیان، پہلے چار جو ہیں وہ عبادات محضہ ہیں، آگے آ رہے ہیں معاملات محضہ، یہ درمیان میں لائے ہیں۔ باوجہ ہونے نکاح کے معاملہ من وجہ اور عبادت من وجہ، یہ عبادت بھی ہے معاملہ بھی ہے۔
اچھا جی، اور نکاح واجب ہے شدت اشتیاق کے وقت اور شدت شہوت کے وقت، اس حیثیت سے کہ غالب آ جائے اس کے زن پر واقع ہونا اس کا زنا میں، اس وقت نکاح جو ہے وہ واجب ہے۔ زنا وَهَذَا الْقِسْمُ، یعنی یہ جو نکاح واجب ہے، یہ قسم مشروط ہے 2 شرطوں کے ساتھ، تب کرے تب واجب ہے۔ پہلے 2 شرطیں ہوں، یہ کہ ہو مالک مہر کا بھی اور نفقے کا بھی، ابے اتے بوجھ نہ ٹھوکے۔ پس نہیں وہ بندہ جو خوف کرتا ہے اس کا جب ہو عاجز دونوں سے گناہگار نکاح کے ترک کے ساتھ، جی پھر وہ گناہگار نہیں ہے جب وہ مہر اور خرچہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ مقید کی ہے اس شرط کے ساتھ اتنی کتابوں میں جن کا نام سامنے لکھا ہوا ہے، جی اور در مختار میں علامہ ابن عابدین نے مقید کیا ہے لو کان بالاستدانت، کہ یہ کام ہمیشہ کر سکتا ہو، خرچہ دے سکتا ہو، پہلے دن صرف روٹی نہیں کھوانی، کام اگر ٹورنا میں۔ عدم خوف جور، دوسرا یہ ہے کہ ظلم کا خوف نہ ہو، کہ طبیعت مبارک ایسی نہ ہو کہ جو سنگیاں نال بھی پیار نہیں کر سکتے تے بیوی تے گل پوے گا ہر وقت، جی اینو بڑا فخر سمجھن کے جی۔ دوسرا پس اگر متعارض ہو گیا، پس اگر متعارض ہو جائے وقوف زنا کا خوف، اے ظلم دا خوف تے ادو میں آپ کی ہو جان بھئی اگر شادی نہیں کرے گا، جی تو شہزا کا، اور خوف الجور ہے اگر شادی، تو اب مقدم کیا جائے جور کے خوف کو، یعنی جی لہذا فلا افتراض حینئذ بل، تو جڑے شادیاں کر دے بدلے لینے واسطے نے آئے وہ میرے یارو، پھر چینہ دی تسبیح بھی انگلتے، بلے بلے بلے۔ بل مکروہن، اس لیے کہ جور معصیت ہے جس کا تعلق ہے، اور منع من الزنا یہ حقوق اللہ سے ہے، اور تعارض کے وقت بندے کا حق، کیونکہ بندہ محتاج ہے، مولا تعالی غنی ہے۔ آگے سمجھ، مقید کیا ہے نکاح کو، یہ وہ ہے شدت الاشتیاق و شہوت کی صورت ہے وہ بیان ہو رہی ہے، مقید کیا ہے اس قید کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس شرط کے ساتھ ابن حمام نے وَتَابِعَهُ بندے پہ اے سارے بزرگ جی، تو واجب ہے اگر یہ صورت ہو تو، جی اور اعتدال کی حالت میں نکاح سنت موقدہ ہے، نکاح موقدہ ہے، جی اچھا جی تصریح کی ہے اس کے ساتھ صاحب محیط فتح وغیرہ وغیرہ ویندے پہ وغیرہ ہم، اور ادلہ سے سنیت پر حالت اعتدال میں 1 2 3 4 قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اے جوانوں کی جماعت، وہ جو طاقت رکھے تم میں سے شادی کرنے کی، پس چاہیے کہ باعت
قوت مردانگی تے مہر تے نفقہ سارے اس کے فرد ہیں، کس کے؟ باعت کے۔ پس چاہیے کہ شادی کرے، کیونکہ شادی نظروں کو نیچا کر دیتی ہے۔ لوکاں دی کڑیاں نہیں ویندے پر بغیرتاں دی کیا ہی کہنے۔ اور احسن ہے للفرج، احسن للفرج کی حفاظت کرتی ہے۔ اور وہ بندہ جو نا طاقت رکھے، سونیا فرمایا تو پس لازم ہے اس پر روزہ رکھنا۔ اب یہاں جو جس استطاعت کی نفی ہے وہ کس کی ہے؟ بھی قوت مردمی نہیں ہے، مہر اور نفقہ، مہر اور نفقہ۔ پس لازم ہے اس پر روزہ، کیونکہ روزہ اس کے لیے وجاء ہے، یہ اس کی شہوت کی بندش ہے، شہوت کی بندش ہے۔ فی صحیح مسلم و صحیح بخاری، کیونکہ روزہ اس کے لیے وجاء ہے۔ اب یہ روزہ کون رکھے کہ والد گرامی یا اماں گھر میں بچوں کو تربیت دیں، بچیوں کو بھی، کہ بیٹا نفلی روزے بڑی عظمت رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری یہ ہے کہ جب قائم کرے روزے کو، صحیح بخاری مکمل ختم ہو گئے، تبصرہ کہ جب قائم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو نکاح کی جگہ، کہ اگر نکاح نہ کر سکے تو اب یہ سنت پر کیسے دلیل بنی؟ وجوب بنی، اور روزہ جو ہے وہ تو نفلی ہے، تو دلالت کرتا ہے اس بات پر یہ فرمان کہ نکاح بھی اس لیے کہ غیر واجب واجب کا کہ مقام نہیں بن سکتا۔ دوسری حدیث قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 صحابہ پاک کے لیے جنہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ اب ایسا ایسا کریں گے، یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، جس نے اعراض کیا میری سنت سے بس وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تیسری قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو پسند کرتا ہے میری فطرت کو، جو تو چاہیے کہ وہ طریقہ اپنائے میری سنت کا، جو میری فطرت کو پسند کرتا ہے پھر اسے میرے طریقے پر چلنا ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نکاح مکروہ ہے ظلم کے خوف کے وقت۔ جی ہاں ومن سنتی نکاح تو ٹھیک ہے، چکر رہے کسی اور فرمایا کہ میری سنت میں سے کہ یہ بھی ہے کہ نکاح کرو، اور نکاح کرنا مکروہ ہے جور کے خوف کے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومکروہ عند خوف الجور، اور نکاح مکروہ ہے ظلم کے خوف کے وقت، ظلم کے۔ وہذا یہ عند تمکن ہی، یہ مکروہ ہے جب کہ نہ قدرت پائے وہ بچنے کی، کس سے؟ جور سے، جیسے نہ کفایت کرنا مرد کا اور نہ کفایت کرنا اس کا اپنی حاجت سے، وتی سے۔ جی بھئی ظلم بھی ہے تو عورت کے بغیر بھی وہ نہیں رہ سکتا۔ اجی ہن پیچھے حاشیہ پڑھے سی۔ اور کراہت یہاں تحریمیہ ہے، جیسا کہ ابن نجیم نے تصریح کی ہے کہ اب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک اور دوسری جان کو ظلم پہ تو نہیں نہ چڑھا سکتے۔ جی جی نہیں کر سکتے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرام عند تیقنہ،
اور نکاح کرنا حرام ہے جب جور کا تیقن ہو، جور کے تیقن کے وقت کہ طبیعت ایسی ظالمانہ ہے تو اس کو یقین ہے تو اب نکاح کرنا حرام ہے جی، سمجھے جی۔ اور نکاح کرنا مباح ہے۔ کون سنائے یہ مسئلے؟ جو پڑھے، پھر پڑھے وہ خود عمل کرے، پھر وہ سنائے اور اس میں جرأت ہو کہ یہ دین کی بات ہے، یہ کتاب کھول کر سمجھا رہا ہوں۔ حضرت صاحب پیر مغاں شیخ القرآن شیخ الحدیث صاحب کیوں ظلم کر رہے ہو؟ مانو نہ اس بات کو، آؤ اعلان کرو۔ اور مباح ہے اگر خوف کرے عجز کا نکاح کے و مواجب سے، ضروریات سے، جی خوف کرتے ہوئے کس کا؟ خوفاً غیر راجحن، جی جو کیونکہ مباح ہوتی دونوں صورتیں جائز ہیں، تو ترجیح تب ہوتی ہے کہ اس میں اچھائی ہو۔ تو اگر وہ عاجز ہے نکاح کے، ضروریات پورے نہیں کر سکتا ہے، تو اب جو غیر راجح ہے نا اس سے بچے۔ اور اسی طرح جب ارادہ کرے صرف قضائے شہوت کا، تو اب بھی صرف نکاح مباح ہے جی۔ چلو جی، باب النکاح، باب نکاح کا، جی گے صبر شرح نہیں پڑھنی نہ، شرح کو نہیں آئی کو نہیں ہے جی، تو ہیں حالانکہ جی دوجی بھی پڑھ لیں تیجی بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے تیقن الرجل عدم القیام بامور زوجیت من کفایت زوجت ہی حاجتہا من الجماع، کہ وہ اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتا جی، اس لیے کہ زوج مشروع، لأن الزواج شادی مشروع کی گئی ہے لکفایت کلن، جی من حل آخر، لکل کفایت کل من حل آخر رغبت ہو، کہ یعنی مشروع ہے کہ ہر ایک میں دوسرے کی جو ہے نا وہ جو رغبت ہے اس کی کفایت ہو۔ باب عدم قدرت علی ذالک، ہوگا ظلم عورت پر، اور عورت کو پیش کرنا ہوگا انحراف کے لیے کہ وہ خام خواہ نافرمانی کرے گی، اس کی آخرت برباد ہوگی۔ وَهُوَ مَشْرُوعٌ لِمَصْلِحَةِ تحسین النفس و تحصیل الثواب، نفس کی حفاظت ہو، ثواب حاصل ہو، اور جور کے سبب سے تو وہ گنہگار ہوگا اور محرمات کا وہ مرتکب ہوگا۔ پس منعدم ہو گئے مسالے ان مفاسد کے رجحان کی وجہ سے، اس لیے وہ شادی کے قریب نہ جائے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی وعقد موضوع لملك المتعة استمتاع الرجل من المرأة۔ بس دھیان کریں جب چونکہ بابے نے اپنا انداز متن بھی آگے آئے گا۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح کی شرع وقایا، مصنف نے فرمایا کتاب النکاح، نکاح عقد ہے جو وضع کیا گیا ہے ملک متع کے لیے۔ کیا کہ نکاح عقد ہے جو وضع کیا گیا ہے ملک متع کے لیے، یہ تو مشہور تعریف جو کتابوں کے اندر ہے، شارح خود اس کی پھر وضاحت کرتے ہیں۔ یعنی رجل کا عورت سے فائدہ حاصل کرنے کی حلت، عورت سے فائدہ حاصل کرنے کی علت، کنے فائدہ حاصل کرنا ہے تو آخ جگہ رجل کا عورت سے فائدہ حاصل کرنے کی علت، استمتاع کی حلت، یہ ہے کیا؟ نکاح۔
و تفصیل هذا المقام مع الاختلافات مذکور فی البحر الرائق. جی او من المتون الاوازیں، یہ تقسیم ثلاثیہ ہے، وہ نکاح واجب سنت مکروہ. بعض نکاح یہ تقسیم سداسیہ ہے بے اضافت الفرضی بھی وغیرہ. اچھا خیر، نکاح کیا ہے؟ عقد ہے. بولو چاہ ہوا عقد، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ مراد نکاح سے یہاں عقد ہے، وطی نہیں ہے. یعنی کتاب و نکاح میں جو نکاح ہے نا، اس سے مراد بھائی شادی کرنی، وطی تو پھر بعد مترتب ہو دی نا، وہ کیا عقد ہے نہ کہ، کیونکہ مصنف رحمہ اللہ نکاح کے احکام کے بیان کے درپے ہیں، نہ کہ وطی کے احکام کے درپے. موضوع لملک المتعت، لے ملک، جی لے ملک. لام یہاں جیسے لام عربیوں کے قول میں کہ حروف ہجائیہ وضع کیے گئے للترکیب، یعنی لام عاقبت اور انجام کا ہے، یعنی غایت حروف ہجائیہ کی اور غرض ان کی جی ترکیب ہے. بغرضها، ہاں کیا ہے؟ موضوع ترکیب ہے، یعنی غایت ان کی اور غرض ان کی ترکیب ہے، نہ کہ لام یہ مثل اس لام کے ہے جو داخل ہے موضوع لہو وضع کیا گیا اس کے لیے، یہ نہیں ہے. یہ سنیں. اچھا جی، آگے ہے لملک المتعت، متع ہوا بالضم، نام ہے متع، نام ہے ہر اس چیز کا جس کے ساتھ فائدہ حاصل کیا جائے. جی تو اس اعتبار سے آپ پنسل سے لکھ رہے ہیں تو وہ بھی متع ہے. اور آیا ہے لفظ متع بمعنی مصدر بھی استمتاع، فائدہ حاصل کرنا. جی پہلے اے شے وے، لما نام ہے اس شے کا جس کے ساتھ اور یہ مصدر ہے، اور کل یہاں محتمل ہیں، دونوں معنی بن سکتے ہیں. قال فی البدائے، نکاح کے احکام سے ہے ملک متع. جی اور یہ مختص ہے، وہی اختصاص الزوج، یہ کیا ہے ملک متع؟ زوج کا مختص ہو جانا عورت کے بدو سے منافع کا اور اس کے باقی اعضاء کا استمتاع. جی اندے بوسا دے سکتا ہے، اندے بدن نو ہاتھ لا سکتا ہے، باقی اندے نال جو جفی پاوے یہ سارے اس نو حق حاصل ہو گئے نے. جی یا یہ لملک ذات و نفس، یا جو ہے نا جی یہ بے لام جو ہے نا وہ کس کا ہے نا بھی اس کے نکاح سے ہے. بھئی یہ اول ملک ذات، ذات کی ملک کے لیے اور چھوڑ دیں، ذات کی ملک اور نفس کی ملک کے لیے حق تمتع میں، حق کہ یا ملک ذات و نفس کے لیے تمتع کے حق میں. جی الاختلاف مشائخنا فی ذالک، کہ یہ جو ہے نا بھی اس کے نکاح کے احکام سے ملک متع یا ملک ذات و نفس. جی ملک متع کا مطلب ہے کہ زوج مختص ہے عورت کی شرمگاہ سے منافع اٹھانے کا اور اس کے باقی اعضاء سے منافع کا استمتاع. یا بعض نے کہا ہے کہ نکاح کے احکام سے ہے ذات اور نفس کی ملک تمتع کے حق میں.
بیچنے مارنے دے حق وچ نہیں کہ عورت کی ذات عورت کے نفس کا مالک ہے کس میں نفع اٹھانے کے حق میں. یہ ہمارے مشائخ کا اختلاف ہے کہ نکاح کے احکام میں سے ملک متو ہے یا ملک ذات و نفس ہے. سمجھے ہی اے گل جی. حلن یہ بے کسر الہا محملات تشدید لام جی. حل استمتاع کی طلب نفع طلب انتفاع جس وجہ کے ساتھ بھی ہو کانا جی جب تک نہ منع کرے اس کام سے شرع. بھی عورت سے ہر وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جس سے شریعت منع جیسا کہ وہ نفع اٹھانا چاہتا ہے لواطت کے ساتھ تو یہ منع ہے. تحقیق وارد ہے حدیث شریف میں ملعون ہے وہ جو آئے عورت کے پاس اس کی دبر میں جی. فقد وارد فی الحدیث ملعون ہے وہ جو آئے عورت کے پاس اس کی دبر میں. اخرجہ اصحاب السنن. الرجل کی شے الرجل تے کتھے وے وہ تو اتھے کی جب کرتا ہے استمتاع پڑھیا نہیں. وَأَيْضًا تفسیر کی ابن نجیم نے کہ ملک متاع جی بحل تمتع تے استدراک کی اس پر ابن عابدین نے بائیں طور کے تفسیر اس کی بالاختصاص اولا ہے مختص ہے اس لیے کہ اختصاص اقرب ہے ملک کے معنی کے جی. اس لیے کہ ملک ایک نوع ہے استمتاع سے برخلاف ہل کے. اس لیے کہ یہ ہل جو ہے نا یہ لازم ہے کس کے لیے ملک متع کے لیے اور وہ لازم ہے اختصاص کے استمتاع کے لیے بزوج شرن. تو مراد ملک سے ہل ہے نہ کہ ملک شرعی. اس لیے کہ منقوبہ اگر بتی کی گئی بے شبہ تن اس کا مہر ہے اس کے لیے اگر مالک ہوا انتفاع کا بے بود یا حقیقتاً لکانا بدلاً. اچھا کوئی وضاحت کے میں دیکھی تھی نے. الرجل جی تحقیق وارد کیا گیا اس تخصیص پر کہ رجل جو ہے نا وہ مختص ہے کس سے بے رجل نے نفع حاصل کرنا عورت سے. یہ جو کہا نا رجل نے کرنا ہے وارد کیا گیا اس تخصیص پر کہ یہ بات مضر ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف مرد نے فائدہ حاصل کرنا ہے اس لیے کہ کیونکہ نکاح جیسے فائدہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے فائدہ دیتا ہے مرد کے استمتاع کی حلت کا عورت سے اسی طرح فائدہ دیتا ہے عورت کے استمتاع کی حلت کا رجل سے بھی. جیسے مرد کے اندر خواہش ہے اسی طرح عورت کے اندر بھی خواہش ہے تو دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں جی. اگر صرف مرد کو ہی فائدہ ہو عورت کو نہ ہو تو عورت زنا کے لیے تیار کیوں ہو جاتی ہے. بات سمجھی ہوں تو دونوں کی خواہش ہے. تو یہ کہنا کہ مرد جو ہے وہ استمتاع مرد نے کرنا ہے عورت سے عورت نے مرد سے کرنا ہے جی. تو جواب سمجھا جب جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک رجل کا جو ذکر تعریف جڑی کیتی ہو نکاح دی جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک رجل کا ذکر یا بوجہ ہونے رجل کے اشرف کس سے اور جن سے رجل یا اس لیے کہ مرد سے بے حق ہے نہ کہ و ان کا نا اگرچہ ہے ہل استمتاع طرفین سے جی او کمے میں بھئی او سب حق کمی اس تے دلیل کیونکہ مرد کے لیے جائز ہے مجبور کرنا عورت کو وتی پر جب کہ وہ وتی سے رکے بغیر مانے سنیں جی بھئی مانے شرعی نہ ہو.
اور نہیں جائز عورت کے لیے مجبور کرنا مرد کو بعد، ایک منٹ صبر کریے وہ محقق، اور جائز ہے عورت کے لیے نہیں جائز عورت کے لیے مجبور کرنا مرد کو بعد اس کے کہ وطی کر لے مرد عورت سے ایک مرتبہ، جی اگرچہ واجب ہے مرد پر وطی احیاناً دیانتاً، گائے بگائے وطی کرتے رہنا یہ دیانتاً واجب ہے، دیانتاً جی۔ ویسے وہ فتوے کے اعتبار سے جب عورت قاضی کے سامنے دعویٰ کرتی ہے تو مرد کو سال مہلت دی جاتی ہے، تو وہ سال میں اگر ایک مرتبہ وطی کرے تو اب وطی نہ کرنے کی وجہ سے طلاق کی وہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ کوئی ہے ذہن وچ؟ یہ مسئلہ ہے جی، اس لیے مرد کا ذکر کیا۔ کس کا؟ مرد کا ذکر کیا جی۔ اچھا جی، من المرأۃ کی عورت سے فائدہ حاصل کرے گا مرد، اللہ دی وہ عورت کہ نہیں منع کرتا، یعنی فائدہ حاصل کرے گا اس عورت سے کہ نہیں مانے اس کے نکاح سے۔ کون مانے؟ اس کے نکاح سے مانے شرعی نہیں ہے، لہٰذا نکل گیا مذکر مذکر کے لیے، مذکر مذکر سے شادی مانے شرعی ہے، اور خنثی مطلق اس سے بھی شادی، کیونکہ یہ پتہ نہیں مرد ہے کہ عورت ہے جی جی۔ اور جنیاں انسان کے لیے جی، یہ بھی نہیں ٹھیک جی، گل سمجھیے۔ اور وہ جو ہیں عورتوں سے محرم علی التعبید، ان سے بھی شادی ٹھیک، یعنی عورت سے فائدہ تو حاصل کرنا ہے لیکن اس سے جس سے شرعن جائز ہو، جہاں شرعی مانے ہو وہاں فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، وہ سمجھے ہی؟ اے شاباش سے جی، وہاں جو ہے نا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ قضا فی العنایا، جی تے ہوں اگے چلو، مانا کرو اس دا پیچھے۔ کتاب النکاح، نکاح عقد ہے جو وضع کیا گیا ہے ملک متع کے لیے، یعنی حلال ہے فائدہ اٹھانا رجل کا عورت سے۔ العقد هو ربط اجزاء التصرف الایجاب والقبول شرعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں پڑھ فل العقد هو ربط اجزاء التصرف الایجاب والقبول شرعا، لكن هنا اريد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو الارتباط۔ صبر توجہ کرے جی، کیونکہ بابر دا اپنے ایک انداز ہے، پچھلے سن متن تے نال شرح تے وہ کم سوکھا سی، چونکہ شرح بقایا ہے تو پھر بابا اصولی بھی ہے، اس واسطے اور بھی گلاں نال بابری کر دینے جی۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا کہ نکاح کیا ہے، عقد کس کو کہتے ہیں جی؟ ایتھے مسئلہ ہے، عقد کی چیز ہے، عقد سنیں سارا مسئلہ آگے سے تھے، عقد کیا چیز ہے جی؟ مثلا بے شرع میں بھی عقد ہے جی، میاں بیوی کا نکاح یہ بھی ایک امتحان کرا جب ہے۔ پس عقد تصرف کے اجزاء کا جوڑنا، عقد کیا ہے؟ تصرف کے اجزاء کا جوڑنا، پھر ایک بار تصرف کے اجزاء کا جوڑنا، یعنی ایجاب اور قبول کا آپس میں جوڑنا شرعن۔ شرعن مرد نے کہا میں، عورت نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا، یہ ایجاب ہے۔ مرد نے کہا میں نے قبول کیا، یہ قبول ہے۔ مرد کہتا ہے میں نے تجھ سے نکاح کیا اتنے حقمار کے بدلے، عورت کہتی مجھے قبول ہے۔ تو یہ جو ایجاب اور قبول کا شرعن جوڑنا ہے نا آپس میں، یہ عقد ہے، یہ ایک تعریف ہے جی۔ سنیں
لیکن یہاں ارادہ کیا گیا عقد سے حاصل بالمصدر، اور وہ ارتباط ہے کیا؟ ارتباط، جوڑنا، کیا کرنا؟ جوڑنا کو کھانے چ پئی۔ اچھا جی توجہ وے ادھروں ویکھو تھوڑا تھوڑا نال۔ فل عقدو بیان ہے عقد کی تعریف کا، بھی عقد کی ہوندا ہے، اور مراد اس عقد سے جو نکاح کی تعریف میں عقد ہے نا، پیچھے آیا نہیں ہے، اس عقد مطلقاً عقد دی تعریف نہیں، بلکہ جو پیچھے ہے اس کی تعریف کرنی ہے۔ ایل ایجاب والقبول، ایجاب کیے تے قبول کیے۔ ایجاب وہ اثبات ہے لغتاً، ایجاب وہ موجبہ، اور ایجاب اثبات ہے لغتاً۔ نام رکھا جاتا ہے ایجاب کے ساتھ متعاقدین میں سے ایک کی کلام اول و کلام احد المتعاقدین، متعاقدین میں سے جو پہلے بولتا ہے نا اس کی کلام کو متعاقدین میں سے جو ایجاب کہتے ہیں، اور دوسرے کی کلام جو مرتب ہوتی ہے اول کی کلام پر، اس کا نام رکھا جاتا ہے قبولاً بالضم۔ بیان نے کدوں دا لگا اس نے سمجھان بھی فی قلوبہم نہیں فی قلوبہم، تو اس کا نام ہے قبول، قبول نہیں۔ یہ ہے ایجاب اور قبول، جو پہلے کلام کرتا ہے اس کو، دوسرے کو پس عقد وہ ربط ہے تصرف کے اجزاء کا، یعنی ایجاب اور قبول کا شرعاً۔ جی اگے، لیکن یہاں ارادہ کیا گیا عقد سے حاصل بالمصدر کا، اور وہ کیا ہے؟ ہوں بے خدرو، لیکن ہنا ارادہ کیا شارع صاحب نے اس کے ساتھ یہ کہ عقد اگرچہ اصل میں بمعنی ربط مصدری ہے، لیکن مراد اس کے ساتھ یہاں نکاح کی تعریف میں، عقد کا اصل معنی تو ہے ربط، او ہوا رب تو وہ اجزاء بعد چند ہے کی ربط ہے۔ تو مصنف شارع صاحب رحمہ اللہ نے بتایا کہ اگرچہ اصل جو ہے نا وہ عقد بمعنی ربط مصدری معنی ہے، لیکن مراد اس ربط سے یہاں نکاح کی تعریف میں وہ حاصل بالمصدر ہے۔ کیا ہے؟ وہ ارتباط خاص جی بندن کی، انہیں غریباں شادی حالت لکھے ہوتا ہے بندن، تاکہ انہوں نے یہ فقہ پڑھ کے انہوں نے معنی سمجھ آ سکے۔ جی جی سنیں جی، ہوال ارتباط خاص جو حاصل ہوتا ہے متعاقدین میں سے ایک کے ربط کے ساتھ، اپنی کلام کو جوڑنے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ۔ زوج نے جو کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا، اس نے اپنی کلام جوڑی، عورت نے کہا میں نے قبول کیا، اس نے اس کی کلام کے ساتھ کلام جوڑ دی۔ اب ان سے جو حاصل ہوا ہے کیا؟ بندن، ارتباط، کنڈی پھنسی، ایتھے اے مراد ہے، ایتھے اے مراد ہے جی۔ لیکن یہاں ارادہ کیا گیا ہے عقد سے حاصل بالمصدر، اور وہ ارتباط ہے جی۔ بس امتحان کریں بھائی اور میرا یارا کہ عقد کا معنی ہے ربط، اور ربط سے مراد ہے یہاں حاصل بالمصدر ارتباط۔ اب ایک ہے کچھ لگ دیا بھئی
ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਲੀ ਇੰਜ ਮੋੜੀ ਤੇ ਆ ਇੰਜ ਮੋੜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫਸਾਇਆ। ਇੱਕ ਆ ਸੰਗਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਕਾਹ ਸਿਰਫ ਫਸਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਣੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੰਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਜਾਬ ਕਬੂਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ। لیکن نکاح وہ ایجاب اور قبول ما ذالک البندن، یہ سارے مجموعے دا نام نکاح ہے جی، سمجھ آئی ہے؟ ایجاب قبول جن دے نال بندن ہویا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ کھانے چ پئی ہے۔ اچھا جی، اور لیکن نکاح ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ کہ، یعنی شارح صاحب کیا سمجھا رہے ہیں کہ علماء نے اگرچہ تفسیر کی ہے نکاح کی کس کے ساتھ، اور ارادہ کیا ہے عقد سے اس ارتباط صرف بھئی نکاح عقد جو ہے وہ بندھن ارتباط جی بے دوواں دے ایجاب قبول تو بعد جڑا دوواں دا جوڑ ہویا ہے، شادی ہو گئی، میاں بیوی بن گئے، انہاں کہ بھی یہ نکاح ہے جی، تے او جڑے نے ایجاب قبول نو وچوں کٹ دیتا بھی وہ شرطاں نے، وہ سمجھدا پے تے شارح صاحب نے ارادہ کیا ہے اس وضاحت کے ساتھ یہ کہ علماء نے اگرچہ تفسیر کی ہے نکاح کی عقد کے ساتھ، اور ارادہ کیا انہوں نے عقد کے ساتھ اس ارادہ کیا عقد کے بالعقد ذالک الارتباط خاص، وہ جرا پڑھی جی، بے ارتباط خاص اس کا ارادہ کیا، اور دیکھو نا پچھلے اتلے لین وَهُوَ الارتباط خاص حاصل بیاری کنڈی پھنسی ہے نا، کنڈی دا پھنسنا اے نکاح ہے، سنیں جی خاص، لیکن شارح کا مطلب یہ ہے کہ نہیں خالی یہ بات ایک معنی، یا تو یہ ارادہ کیا ہے یا یہ ارادہ کیا ہے کہ نکاح، شارح صاحب کا یہ مطلب ہے کہ نکاح شرعن نہیں صرف وہ جو ثابت ہوا ہے، بلکہ سمجھے صرف وہ ارتباط نہیں نکاح، بلکہ نکاح عبارت ہے ایجاب قبول مال بندن کے جی، ماں ارتباط، وہ ارتباط جو حاصل ہوا ہے دو میں سے ایک کے ربط کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ شابہ سے سمجھے، اور معاذ تسامو کیا علماء نے تفسیر میں باوجہ کمال مدخلیت عقد کے بمعنی ارتباط کے، اس میں تو پس بنا دیا انہوں نے نکاح کو عین ارتباط، کیا بنا دیا؟ عین ارتباط بنا دیا، بھی نکاح صرف یہ ارتباط کا ہی نام ہے، تو ایجاب قبول کو خارج کر دیا، حالانکہ نکاح مجموعہ ہے، ایجاب قبول اور شاباش، مطلب سنیں جی، لیکن نکاح وہ ایجاب اور قبول ہے سمیت اس ارتباط کے جڑا ایجاب قبول دے نال ہونا ہے جی۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا لِأَنَّ الشَّرْعَ يَعْتَبِرُ الْإِجَابَ وَالْقُبُولَ لِأَنَّهُمَا بس محض کہا ہم نے یہ، محض اور یہ کون، یعنی نکاح ایجاب قبول ما، اسا کیوں آکھی یہ گل بھی نکاح مجموعہ ہے، اس لیے کہ شرع شریف نے اعتبار کیا ہے ایجاب اور قبول کا۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا اور لِأَنَّ شرع کی کہ شرع شریف نے اعتبار کیا کس کا؟ ایجاب اور اگو پڑھنا لِأَنَّهُمَا أركان عقد النكاح لا امور خارجیۃ كالشرائط ونحوها، اس لیے کہ شرع شریف نے اعتبار کیا کس کا؟ ایجاب اور قبول کا۔ شرع شریف نے کیوں اعتبار کیا؟
اس لیے کہ ایجاب قبول عقد نکاح کے ارکان ہیں، نہ کہ امور خارجیہ ہیں، مثل کہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ داخل ہے، حقیقت میں داخل ہے۔ کون؟ ایجاب قبول، سمجھے؟ اے شاباش، ہن وے خود رو لأن الشرع حاصل ہو، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہو نکاح شرعن عبارت نفس اس ارتباط سے، وہ ارتباط جو مترتب ہے ایجاب قبول کے ربط پر، جی اگر ہوتا تو البتہ ہوتا نفس ایجاب اور قبول کے سے نکاح کی، باوجود ہے کہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ایجاب اور قبول شمار کیے گئے ہیں دونوں شرعاً نکاح کے، اور قانون ہے کہ شے کا جو رکن ہوتا ہے وہ شے کی ہوتا ہے، وہ جز من الشے۔ تو معلوم ہو گئی اس تحقیق سے یہ بات کہ نکاح کی حقیقت، پورا نکاح مرکب ہے ایجاب قبول اور ارتباط سے، نہیں نکاح عبارت صرف اور نہ صرف مطلب سمجھے۔ باقی وہ جڑا نہیں یا تعبیرو ان دی وضاحت، یا تعبیرو بصیغہ مضارع معروف، اور نسبت کرنی اس کی کہ شرع نے اس کا اعتبار کیا ہے، جی تو شرع کیا ہے؟ شرع عبارت ہے وضع الہی، جی مجازیہ، کیونکہ اعتبار کرنا یہ مجازن کہا ہے شرع، کیونکہ اعتبار تو شارع نے کرنا ہوتا ہے، نہ کہ شارع نے جو کچھ کہنا ہے وہ ہونا ہے نا، وہ شرع بن جانی ہے جی۔ اور ممکن ہے کہتے ہیں کہ مراد شرع سے شارع لے لیں، شرع بول کر جیسے مصدر بول کر اسم فاعل مجازن لیا جاتا ہے تو یہ مراد ہو، اس لیے کہ شارع نے اعتبار کیا ہے ایجاب قبول کا، سمجھے؟ کشرائط وہ وضاحت کر دینی کہ شرائط وہ ہوتے ہیں کہ موقوف ہوتا ہے مشروط کا وجود ان پر، اور وہ خارج ہوتے ہیں مشروط کی، شرط وہ ہوتی ہے چل ان کتوں مانا، اور محض کہا ہم نے یہ اس لیے کہ شارع نے شرع نے اعتبار کیا ہے ایجاب اور قبول کا، اس لیے کہ ایجاب قبول نکاح کے عقد کے ارکان ہیں، نہ کہ امور خارجیہ مثل شرائط اور ان کی مثل کے، جی سمجھے جی۔ وقد ذکرت فی شرح التنقیح فی فصل النہی كالبيع فإن الشرع يحكم الإيجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا، فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أصلا له، فذلك المعنى هو البيع۔ بس تحقیق ذکر کیا ہم نے تنقیح کی شرح میں نہج کی فصل میں، کس میں؟ نہج کی فصل میں۔ تنقیح یہ کتاب ہے مولانا صدر الشریعہ مولانا عبید اللہ صاحب کی، اصول فقہ میں نام اس کا تنقیح الاصول ہے، پھر شرح لکھی اس کا نام توضیح فی حل غوامض تنقیح، ویکھی جی اللہ پڑھتے پے ہو تو پھر تو بڑی گل ہے جی۔ اور تحقیق دمانہ کرو کہ چلیے، اور تحقیق ذکر کیا میں نے تنقیح کی شرح میں، یعنی توضیح میں نہج کی فصل میں کی ذکر کیتا اگلی گل، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گل ذکر کیتی کیا کیا سا؟ کل بیع، کل جیسا کہ بے، جی جیسا کہ بے، کیونکہ شرع شریف نے
حکم کیا ہے اس بات کا کہ ایجاب اور قبول، ایسے ایجاب قبول جو حص موجود ہیں. بھائی ایک نے بولیا نہیں آ چینی بیچنی ہوں کنے دی 5 روپے کلو دے یار 2 کلو، یہ حصن موجود ہیں کہ کوئی نہیں. وہ حصو جڑے حواس خمسہ نال پتہ لگے انہوں آدھے نے محسوس تو کنا نال سنیا کہ نہیں تو زبان نال بولیا جی یار موجود ہے حصن. یار تابعتان مرتبط ہیں وہ دونوں ارتباط آپس جڑ گئے نا کہ کوئی نہیں. تو پس حاصل ہو گیا ایک معنی شرعی. جی کیا ہو گیا؟ تو ہو گئی مشتری کی ملک اثر اس کا. اینا دے جڑنے نال کی نکلیا کٹی کٹا کہ مشتری دی ثابت ہو گئی. وہ اثر اس دا کی ایک مشتری دی ملک ثابت ہو گئی. وہ تو پیسے تینوں دینے نے جی مبیجہ گل مبیجہ دی ہوندی باقی تے وہ پیسے ہوئے جی کہ مشتری دی کی ثابت ہوگی ملک ثابت ہوگی جی. پس ذالک المعنی یہ جو معنی ہے یہ بے ہے، یہ جو یہ بے ہے سمجھے امتحان کریں. او کل بے جی تمام عبارت شارع صاحب کی تنقیح میں کس میں او اینج پہلوں کہ نہی یا ہوگی حسیات سے جیسا کہ تو پس یہ ناز تقاضا کرتی ہے اتفاقاً بالاتفاق مگر دلیل کے ساتھ مگر اس دلیل کے ساتھ کہ نہج ہو کس کے لیے کبو کبو لغیری یار اپنے غیر کی باجے جائے جی کبو لغیری جڑا نہ ہوتا پڑھا جائے جی قبیل اینی تو قبیل غیری اس طرح جی کبو لغیری اپنے غیر کے لیے کبھی ہو جی اپنے واسطے خوبصورت ہو جد ہوگی یار یا بھئی یہ تنقید عبارت ہے او جڑی وہ تو شرع دی عبارت ہے. تنقید پہلے عبارت کہ یا نہی ہوگی کس سے جیسا کہ صوم اور بے جی اور فرمایا توضیح میں کہ مراد حسیات سے وہ ہیں جن کے لیے اور مراد شرعیات سے او حسیات شرعیات دو لفظ آئے نے نا تے توضیح بچہ وضاحت کی تھی مراد شرعیات سے وہ چیزیں ہیں جن کے لیے وجود شرعی ہو باوجود وجود یعنی وجود حسی بھی ہو اور شریعت بھی مانے کہ یہ ٹھیک ہے تو اے جس کام نو شریعت منے نا انہوں آکھدہ اے اندہ شرعی وجود ہے تو جیڑا انج کیتا ہے سارا نو پتہ لگ رہے اے اندہ حسی وجود ہے تو جدو شریعت انہوں منیا تو اے اندہ شرعی وجود ہے جی جی اے شابہ سے. تو کل بے کیونکہ بے کے لیے وجود حسی ہے وہ کیا ہے کیونکہ ایجاب اور قبول موجود ہیں اور باوجود وجود حسی کے بے کے لیے وجود شرعی بھی ہے لہو وجود کیونکہ شرع شریف نے حکم کیا اس بات کا کہ ایجاب اور قبول جو حسن موجود ہیں یہ مرتبط ہو گئے ہیں ارتباطاً پس حاصل ہو گیا معنی شرعی کیا کہ یکون ملک المشتری اصلاً لہو کس معنی شرعی کا اثر کیا ہے کہ مشتری شے کا پس فذالک المعنی یہ معنی جو ہے یہ کیا ہے حتیٰ کہ جب پایا گیا ایجاب اور قبول محل کے تو نہیں اعتبار کرتی اس کا بے اور جب پائے گئے دونوں مال خیار بائے اور مشتری نو خیار ہوئے مال خیار پائے گئے تو حکم کرے گی شرع بے کے وجود کا لیکن اس پر ملک کا ترتب نہیں ہوگا تو پس ثابت ہو جائے گا وجود شرعی لیکن ابھی اثر ثابت نہیں ہوگا ادو جدو خیار ختم ہوئے گا سمجھ گئے ہو. چلو جیسا کہ بے
کیونکہ شرع شریف نے حکم کیا ہے بائیں طور اور پہلے تنقیدی پوری عبارت تے اگلی توضیح دی تو اس تو بعد جتھے پہنچے نے بابر اتوں نقل کیتا جتوں لوڑ سی مولانا عبدالحی صاحب نے ساری گل لیاندی سامنے کیا پوری عبارت کیونکہ شرع شریف نے حکم کرتی ہے شرع شریف اس بات کا کہ ایجاب اور قبول موجود ہیں حسن مرتبط ہیں دونوں ارتباط حکمی تو پس حاصل ہو گیا معنی شرعی تو ہو گئی مشتری کی ملک اثر اس معنی شرعی کے لیے پس یہ ہے معنی وہ بے ہے جی فالمراد بذلك المعنى المجموع المركب من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط الشرعي پس مراد اس معنی سے جڑا کہ بید ہوں اے معنی ہے مراد اس معنی سے مجموعہ جو مرکب ہے ایجاب قبول مع ذلك الارتباط اے پورا جڑا ہے نا ارتباط شرعی یہ مل کر بے ہے ایجاب قبول تے ارتباط شرعی یہ مل کر پوری بے ہے جی لا ان البيع مجرد ذلك المعنى والايجاب والقبول آلة له کاف زبر کا میم زبر الما ما توهم البعض بس صبر کرنا نہ یہ کہ بے وہ صرف وہ معنی شرعی ہے جی اور ایجاب اور قبول اعلیٰ ہیں اس معنی جیسا کہ وہم کیا ہے بعض نے سنیں لأن كونهما أركان ينافي ذلك اس لیے کہ ایجاب قبول کا ارکان ہونا یہ ان کے خارج ہونے کے منافی ہے سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہیں جب ارکان ہیں تو منافی ہیں جی سمجھے ہی ادھر بے خون ہو فل مراد یعنی یہ بات کہ مراد معنی شرعی سے وہ جو حاصل ہوا ہے بعد ایجاب قبول کے وہ مجموع ہے جو مرکب ہے کس سے اور اس ارتباط شرعی بینہما سے جڑا شرن او جڑے ہے پس بے ہوگی عبارت شرن اس نہ کہ فقط اور نہ کہ اے مجموعہ بے نہ کلا ارتباط نہ کلا اور اس جتھ گل لے آنی ہے اور اسی طرح نکاح نہیں ہے وہ عبارت ان اشیاء میں سے بلکہ نکاح عبارت ہے ثلاثہ کے سنیں پس ایجاب اور قبول داخل ہے کہ اس میں ان عقود کے خواہ عقد نکاح ہوئے تے خواہ عقد یہ ایجاب قبول ان عقود کے حقائق میں اللہ تی وہ عقود کے موقوف ہے وجود ان کا کن پر شرن کما توہم الواز و بازو یہ متعلق ہے منفی کے ساتھ یہ کیونکہ بعض علماء نے ظام کی ہے کہ بے شرن صرف کیا ہے جو حاصل ہوا ہے ایجاب احد المتعاقدین کے ایجاب کے جوڑنے سے دوسرے کے ساتھ جو حاصل ہوا ہے نا او بے وے سنیں اور ایجاب اور قبول کیا ہیں بلکہ وہ دونوں اعلیٰ ہیں اور یہ ظام کیونکہ اگر ہو اس طرح تو نہ شمار کیا جائے گا ایجاب اور قبول کو کس سے وہ ارکان جو کہ کیونکہ ارکان تو امور داخلہ سے ہیں داخلہ شے کی حقیقت میں باوجود ایک اس طرح کیونکہ یہ دونوں شمار کیے گئے ہیں ارکان سے وہ سمجھے ہی پس مراد اس معنی کے ساتھ مجموع مرکب ہے ایجاب اور قبول سے
باوجود اس ارتباط شرعی کے بات شریک نہ یہ کہ بے صرف وہ معنی شرعی ہے اور ایجاب اور قبول اعلیٰ ہیں اس معنی شرعی کے لیے، جاب اور قبول اعلیٰ ہے اس معنی شریک جیسا کہ توہم کیا بعض نے، اس لیے کہ ہونا دونوں کا ارکان منافی ہے اس کے۔ اور کی سمجھا جے میرے یارو بے نکاح جو ہے نا، نکاح ایجاب قبول اور اس پر جو شرعی معنی مترتب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان شادی ہو گئی، ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ نکاح اب اس پر جو اثر مترتب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مرد کے لیے عورت کی شرمگاہ سے، بدن سے فائدہ اٹھانا حلال ہو گیا، یہ اس کا اثر ہے۔ اسی طرح بے کیا ہے؟ ایجاب قبول، اور اس ایجاب قبول کے ذریعے جو شریعت نے مانا ہے کہ ان کا سودا ہو گیا، یہ مجموعہ ہے بے۔ اب اس پر جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ مشتری مبیع کا مالک بن گیا، جب بائع کو پیسے دے گا تو وہ پیسوں کا ثمن کا بن گیا۔ سنیں چلو پڑھو، منع کرو پچھو۔